مشکل اس لیے ہے کہ دنیا کو ایسا بنایا ہی گیا ہے، ایسا ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اس میں آئیں اور اس کے پھندوں میں پھنس جائیں اور اس کی چکا چوند چیزوں میں پھنس کر کے ہم حق کی طرف سے ہٹے رہیں۔ یہ ہمارے امتحان ہے۔ جیسے کہ کوئی آپ کو جو ہے بھول بھلیا میں ڈال دے اور آپ کو باہر نکلنا رہے، اگر سیدھا سیدھا راستہ رہے گا تو پھر اس کے لیے کیا گیم کا کیا مزہ، اس کھیل کا کیا مزہ، اس کا کیا امتحان ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو دنیا بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دنیا ایلیوژن سے پوری بھری ہوئی، چھلاوے سے بھری ہوئی، بس ہمارے اپنے اندر کے اسی شعور کو مٹانا ہے۔ جو شعور ہمارا ہے، اس شعور کو جو بظاہر ہمارے دکھ رہی ہے اس سے چینج کرنا۔ اب ایک آدمی ہے جس کو درخت ہی دکھ رہا ہے، لیکن ایک حکیم آدمی ہے، اس نے اگر درخت کو دیکھا تو اس نے کئی ساری بیماریوں کا علاج دیکھ لیا۔ دونوں کی جو ہے وہ خرد میں، دونوں کے شعور میں فرق ہے۔ ایک آدمی اپنی طلب کے حساب سے دیکھ لیتا ہے، ایک آدمی اس درخت میں چھاؤں کو اور ٹھنڈک پن کو دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی اس کو جلا کر کے لکڑی بنانے کے لیے دیکھ رہا ہے، کوئی آدمی اس کے اندر کی پلنگ اور بیڈ اور کرسی کو دیکھ رہا ہے۔ جو جیسا رہتا ہے ویسی ٹائپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ درخت ہر آدمی کے لیے ایک جیسا ہے۔ ایک لکڑہارے کے لیے بھی درخت ویسا ہی ہے، ایک کارپینٹر کے لیے بھی درخت ویسا ہی ہے، ایک عام انسان کے لیے بھی درخت ویسا ہی ہے، اور ایک حکیم کے لیے بھی درخت ویسا ہی ہے۔ ہر ایک آدمی کے لیے درخت ایک جیسا ہے، درخت میں کوئی کمی نہیں، سیم درخت ہے، لیکن ہر آدمی اپنے اپنے ظرف کے حساب سے، اپنی خرد کے حساب سے، اپنی سوچ اور فکر کے حساب سے اس درخت کو دیکھتا ہے۔ اسی سوچ کو ڈیولپ کرنے کا نام جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور جو پورا کا پورا جو طریقہ ہمارے اندر میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، شریعت کے ذریعہ جو ہمیں طریقہ دیا، اپنی اسی سوچ کو، دنیا کے اندر میں جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک بندے کو پہنچنے کے لیے۔ ہمیں جو ہے اپنی خیرت کو اپنے شعور کے اندر میں ڈیولپمنٹ کرنی، چینجز کرنی۔ تو یہ جو جس چیز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم اپنے جوہر کو باہر نکالیں اور ہمارے اندر جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس خزانے کو جو ہم دیکھیں کہ وہ کیسا خزانہ اور کیا ہے، وہ کیا رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر میں بھیجا، جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا۔ ایسی کون سی ہمارے اندر میں خوبی ہے، ایسی کیا ہمارے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات رکھ دی کہ جس کی وجہ سے ہماری فوقیت، ہماری افضلیت جو ہے وہ فرشتوں پر بھی ہو گئی۔ جنات جو کہ نہیں دکھنے والی مخلوق ہے اور اتنی طاقتور ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایک جن کے اندر میں، ایک معمولی جن جو عام سا جن ہوتا ہے، اس کے اندر 40 آدمی کی طاقت ہے، دکھتا بھی نہیں ہے، غائب بھی ہوتا ہے، پل بھر میں یہاں سے وہاں جا سکتا ہے، چاہے تو اپنے آپ کو پہاڑ جیسا بنا لے اور چاہے تو بالکل سوئی کے ناکے میں بھی سما جائے۔ ایسی طاقتیں اس کے اندر میں۔ اس کے باوجود ایک انسان جس کے 2 ہاتھ پیر ہے، نہ بڑھ سکتا ہے، نہ گھٹ سکتا ہے، نہ سمٹ سکتا ہے، نہ کٹ سکتا ہے، نہ جڑ سکتا ہے، پھر بھی اس کو افضل کہا گیا۔ اس بیس پہ کہا گیا اس جوہر کو ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس کو ہمیں باہر نکالنا ہے۔ اسی چیز کی بات چل رہی ہے اب تک۔ جو سلوک والے لوگ ہیں، جو سالک ہیں، تو اس منزل پر چل رہے ہیں، اس راستے پر چل رہے ہیں، اس کی منزل کو تلاش کرنے کے لیے آخر کیا چیزیں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم افضل ہیں اور سپیریئر ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی ہم افضل کہلاتے ہیں۔ لیکن تب جب ہم اپنے اس جوہر کو باہر نکالیں، اپنے اس جوہر کی پہچان کر لیں۔ اس سے پہلے ہماری کوئی افضلیت نہیں، اس سے پہلے تو ہم یا تو جانور سے بدتر ہیں
شیطان کے درجے میں ہیں یا پھر جانور کے درجے میں. لیکن جب ہم نے اپنا مقام پہچان لیا، اپنی وجود کو پہچان لیا، تو پھر ہم فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اپنے جوہر کو دیکھ لینے کے بعد، اپنے حقیقت کو پہچان لینے کے بعد، جس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے جانا اپنی نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اب انہی ساری چیزوں کے لیے جو سلوک کی منزلیں ہیں، جو سلوک کی گھاٹیاں رکھی گئی ہیں، جس کو عبور کرنا ہے، جس میں مجاہدے ہیں اور جس کے اندر میں اذکار ہیں. اب یوں سمجھ لو کہ آپ کا جو جوہر ہے وہ ایک بالکل درخت کی مانند ہے، ایک فصل کی مانند ہے، اور آپ کسان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کسان جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم خر پتوار کرتا ہے. خر پتوار بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. خر پتوار بیسیکلی ہوتا وہ ہے کہ فصل کے ساتھ کچھ جنگلی گھاس اگ جاتی ہے، اس کو نہیں بھی لگایا جائے وہ بھی اگ جاتی ہے. اگر وہ فصل کے ساتھ رہ گئی تو فصل کو برباد کر دے گی، ختم کر دے گی. تو کسان کیا کرتا ہے، اس کے ارد گرد کی گھاسوں کو، دکھتی وہ بھی گھاس بالکل ویسی فصل کی طرح ہی دکھتی ہے، وہ کچھ بہت زیادہ الگ نہیں دکھتی ہے، اسی کے ٹائپ کی ہوتی ہے. لیکن کسان چونکہ اس کی معرفت رکھتا ہے، اس کی پہچان رکھتا ہے کہ یہ میری فصل کو برباد کر دے گا، تو ٹائم ٹو ٹائم وہ اپنی فصل کو بچانے کے لیے کھر پتوار کرتے رہتا ہے، ان ساری گھاسوں کو کھاڑتے رہتا ہے تاکہ میرا جو پودا ہے وہ فصل دینے تک محفوظ رہ سکے ان کی صحبت میں آنے سے. اس چیز کی صحبت میں آنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں. فصل تو آپ نے بہت بہترین قسم کی لگائی ہے، لیکن اگر وہ گھاس اس چیز کے لیے سوٹ نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام کے لیے بہت اچھی ہو وہ، لیکن اس فصل کے لیے وہ سوٹ نہیں کر رہی. کسان کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو گھاس ہے، یہ جو پودا ہے، وہ میری اس فصل کے لیے سوٹ نہیں کر رہی، تو وہ اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے اور ہٹانے لگ جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے اس جوہر کے کسان ہی ہیں. ہمیں بھی وقتاً فوقتاً اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنی برائیوں کو کھر پتوار کرنا چاہیے. ہم اپنے اندر کو جج کریں. صوفیوں کا قول ہے، بزرگوں کا یہ قول ہے کہ ہمیں دوسروں کی برائیاں دیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنی برائی دیکھیں. کہ ہم اس کی قبر میں جا کر کے ہم اس کا حساب نہیں دینے والے، نہ وہ میری قبر میں آئے گا میرا حساب دینے کے لیے. تو ہمیں اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری جو صفت ہے، ہماری جو اوصاف ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. ہمارا جو وہ جوہر ہے، ہمارا جو وہ فصل ہے، وہ بالکل بالغ ہونے لگ جائے اور وہ درخت بن جائے اور پھلدار بن جائے. کبھی پھول کھلیں، پھر اس کے بعد اس میں پھل بھی ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے کہ وہ کسان کی طرح ہم اپنی بری صحبت کو چھوڑیں. جو سب سے زہر ہے اس راہ کے اندر میں وہ بری صحبت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps. وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے. جیسا وہ آدمی ہوتا ہے، جیسی صحبت میں رہتا ہے، اسی طرح سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو ہم اپنی اچھی صحبت رکھیں، کیونکہ آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے. غلخوروں کے ساتھ، جھوٹوں کے ساتھ، وعدہ خلاف لوگوں کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ بچنے کی کوشش کریں، ان کو اوائڈ رکھیں. ہاں، ان کی اگر اصلاح ہو سکتی ہے ان کی اصلاح کریں. اگر آپ کے اندر اصلاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان سے دور رہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے اندر کی چھوٹی چھوٹی خرابیوں کو دیکھتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں غیبت تو نہیں کرتے ہیں، ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی تو نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے زبان کو روکیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے دل کی طرف بڑھیں کہ ہاں ہمارے دل میں کس سے کس کے لیے برائی پیدا ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ہمارے اچھے وہ گھاس کو سب ختم ہوگی، ہمارا پودا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اور اچھے سے ڈیولپ ہوگا، اور ایک دن ہم بہت بہترین انسان بن جائیں گے، اعلیٰ اخلاق والے بن جائیں گے. اور ایسے بن جائیں گے، ایسے بن جائیں گے کہ پھر اس کی روشنی سے دنیا جو ہے وہ مستفیض ہوگی، اور دنیا میں ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اور ایسا بندہ جو اعلیٰ اخلاق والا ہو جاتا ہے وہ دنیا سے کبھی نہیں جاتا ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے، لوگوں کے خیالوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی یادوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو اور فضل سے نوازے تو ہر وقت ان کی
قبر پہ پھول چڑھ رہے ہیں، چادر چڑھ رہے ہیں، یہ اعلیٰ اوصاف والے لوگ ہیں جن کی مزار کو ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہم ان کا نام اپنے فاتحہ میں، اپنے ذکر میں لیتے ہیں۔ یہ ان کی جو اخلاق تھے دنیا میں بہت بلند ہوئے، کیونکہ انہوں نے محنت کی اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اور اپنے اس بیج کو درخت بنایا، اپنے جوہر کو اپنے سامنے دیکھا، اس کو باہر نکالا۔